اس کائنات میں بہت سے انسان بستے ہیں، مگر مجد و شرف کے لحاظ سے افضل اہل ایمان ہیں۔ کفار اخلاقی قدروں میں کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو جائیں، جاہ و منصب، اقتدار، شہرت، ثروت جو مرضی حاصل کر لیں، مگر ایک مسکین سے مومن کی شان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور جب ہم اہل ایمان کو دیکھتے ہیں تو ان میں علماء اور اولیاء امت فضیلت کے اعتبار سے افضل ہیں، اور جب اولیاء اور علماء کے آگے نظر ڈالتے ہیں تو اغیاث اور اقطاب کا درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں پر اغیاث اور اقطاب اپنے درجہ کمال کی انتہا پر پہنچتے ہیں، وہاں سے تابی کے مقام کا آغاز ہوتا ہے، اور جہاں سے تابی اپنے نقطہ عروج کے انتہا کو پہنچتا ہے، وہاں سے جس کا درجہ شروع ہوتا ہے وہ صحابہ ہے۔ اور پھر صحابہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بدری صحابہ فضیلت کے حامل ہیں، اور بدری صحابہ سے جب آگے نظر ڈالیں تو عشرہ مبشرہ جن 10 صحابہ کو حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر بشارت دی کہ فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے، تو یہ فضیلت اور مجد و شرف کے لحاظ سے افضل ہے۔ اور ان 10 صحابہ میں سے بھی پھر 4 صحابہ، 4 یار افضل ہیں، اور ان 4 یاروں میں جو شخص بعد از انبیاء سب سے زیادہ افضل ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق۔ اب اتنی بڑی بات کر دی کہ فرشتے اس کی اداؤں پہ عاشق۔ تو ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا، تو جبرائیل علیہ السلام جب محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا تھا۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سارے فرشتوں کا وہی لباس ہے جو لباس ابو بکر نے پہنا ہے۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آ جائے، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ اور پھر محبوب علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی صحابی کی صحابیت تاریخ سے ثابت ہے، کسی کی صحابیت احادیث سے ثابت ہے، مگر قربان جاؤں یار غارو یار مزار پر، ابو بکر وہ ہے جس کی صحابیت بھی رب کے قرآن سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اذ یقول، جب انہوں نے کہا، لصاحبہ، اپنے صحابی سے، لا تحزن، خوف نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ معنا جمع متکلم، اب معنا میں جو دو میں سے دوسرا ہے، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ پہلے اور ابو بکر دوسرے، جو معنا میں دو میں سے دوسرا ہے امت میں وہ پہلا ہے۔ اور ایک اور لطیف نکتہ آپ احباب کے سامنے عرض کرنا ہے اگر آپ کی توجہ ہو۔ معنا جمع متکلم، اب یہ نہیں کہا ان اللہ معنا فقط فی الغار کہ بس غار میں اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، یہ بھی نہیں کہا ان اللہ معنا فقط فی بدر کہ بس بدر میں اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ بھی نہیں کہا ان اللہ معنا فقط فی سفر الہجرہ کہ بس سفر ہجرت میں اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ بھی نہیں کہا ان اللہ معنا فقط فی حیات الظاہرہ کہ بس اللہ حیات ظاہرہ میں ہمارے ساتھ ہے، بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے ان اللہ معنا،
اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. فرمایا ابو بکر جب ہم غار میں تھے اللہ میرے ساتھ بھی تھا تیرے ساتھ بھی تھا, جب ہم غار سے باہر نکلیں گے اللہ میرے ساتھ بھی ہوگا تیرے ساتھ بھی ہوگا, جب ہم مدینے پہنچیں گے تب بھی اللہ میرے ساتھ بھی ہوگا اور تیرے ساتھ بھی ہوگا. اور سن لو جب میں مزار میں چلا جاؤں گا اور تم میرے منبر پر رونق افروز ہوگے اس وقت بھی اللہ میرے ساتھ بھی ہوگا اور تیرے ساتھ بھی ہوگا. اس وقت بھی اللہ میرے ساتھ بھی ہوگا اور تیرے ساتھ بھی ہوگا. تو یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو محبوب علیہ السلام نے منصب عطا کیا اور رب تعالیٰ نے ان کی صحابیت کا اعلان اپنے قرآن میں کیا.